بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیعاتوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ انسانی کاوشوں کی بات چل رہی تھی اور احبار و رہبان کی بات چل رہی تھی کہ یہ رسومات ایجاد کر کے دین سے دنیا کمانے کا ہیلا کرتے ہیں جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، اور لوگ انہی اپنا حاجت روا اپنا مشکل کشا سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو بدعات خرافات آ جاتی ہیں اور دین رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس سارے نظام کے ساتھ دنوں اور مہینوں کا تعلق ہے۔ یہ رسم اس مہینے میں ہوگی، یہ رسم فلاں دن کو ہوگی، یہ فلاں رات کو ہوگی۔ تو فرمایا مہینوں کی تعداد جب سے اللہ کریم نے کائنات تخلیق کی ہے 12 مقرر فرما دی۔ یہ نہیں کہ اس امت میں 12 مہینے ہیں اور پہلی کسی میں 13 تھے یا کسی میں 11 تھے، نہیں، فرمایا جب سے کائنات تخلیق فرمائی ہے اللہ کریم نے، جب سے سورج چاند زمین کی گردش وجود میں آئی ہے، جب سے سورج طلوع ہو رہا ہے، جب سے زمین گردش کر رہی ہے، تو ان کی گردش کو ایسے انداز پہ متعین فرمایا گیا ہے کہ سال کا عرصہ 12 مہینوں پہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور یہ لوح محفوظ میں بھی 12 مہینے ہی درج ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ لوح محفوظ میں بھی 12 مہینے ہی درج ہیں، اور جب سے زمین و آسمان تخلیق ہوئے ہیں تب سے یہ 12 مہینے آ رہے ہیں۔ انسانی تخلیق بہت بعد میں ہوئی، زمین پر جنات آباد رہے یا جانور رہے، پھر جب انسان آیا تو اس سے پہلے کی یہ تعداد، یعنی یہ تعداد کا دنوں کا تعلق گردش ارضی و سماوی یا سیارگان کی گردش سے ہے۔ سورج چاند ستاروں کی گردش، زمین کی گردش، یہ دن رات بناتی ہے، اور دن اور راتیں شمار ہو کر ہفتے اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔
تو فرمایا جب سے اللہ کریم نے یہ کائنات تخلیق فرمائی ہے تو سورج، چاند، زمین کی، ان کی گردش، ان کی رفتار، کس لمحے کون سی چیز کہاں ہوگی، تب سے ان کی رفتار ایسی مقرر کی گئی ہے کہ سال کے تقسیم 12 مہینوں میں ہو جاتی ہے، اور یہی لوح محفوظ میں بھی درج ہے۔ یعنی تخلیق سے پہلے جو فیصلے کیے گئے تخلیق بعد میں ہوئی، اور کائنات کے پورے نظام کا فیصلہ اس کی تخلیق سے پہلے کر دیا گیا تھا۔ حدیث شریف میں بعض جگہ اس طرح کے ارشادات نبوی ملتے ہیں کہ وہ جو کچھ تھا، جو ہونا ہے، جو ہوگا، سب کچھ لکھ دیا گیا اور سیاہی خشک ہو گئی، اس طرح کے الفاظ حدیث شریف میں ملتے ہیں۔ تخلیق انسانی یا تخلیق کائنات سے پہلے اللہ کریم نے یہ پورا پروگرام لوح محفوظ میں درج فرما دیا کہ سورج کیا ہوگا، اس سے کیا حاصل ہوگا، چاند کیا ہوگا، ستارے کیا، سیارے کیا ہوں گے، زمین کیا ہوگی، اس پر رویدگی کیا ہوگی، اس پر کب تک انسان پیدا ہوگا، وہ کب تک رہے گا، ایک ایک فرد کی ایک ایک جزئی بات ساری اس میں پہلے وہ فیصلے درج ہو گئے۔ فرمایا تب سے مہینوں کی تعداد بھی 12 مقرر کر دی گئی تھی، اور اجرام فلکی و سماوی اسی طرح سے گردش کرتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے چل رہے ہیں۔ اب ان مہینوں میں منہا اربعۃ حرم، ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی خاص ادب والے ہیں۔ تخلیق انسانی کا مقصد وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنات کو اہل یعرفون اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، ارشاد باری ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، مجھے یہ بات پسند آئی کہ کوئی مجھے جاننے والا بھی ہو، میری مخلوق میں کوئی مخلوق ایسی بھی ہو جو مجھے پہچانے، جانے، اور اس جان اور پہچان کے عوض میری اطاعت اپنی پسند سے کرے۔ یوں تو کائنات کا ذرا ذرا اس کے حکم کا پابند ہے، ساری مخلوق پیدا ہونا، مرنا، صحت، بیماری، قد کاٹ، طاقت، علم، عقل، شعور، جو کچھ جس ذرے میں بھی ہے، ساری کائنات میں اللہ کے نزدیک عقل و شعور بھی ہے، ہر ذرہ اللہ سے بات کرتا بھی ہے، بات سنتا بھی ہے، اللہ کی اطاعت کرتا بھی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، عرش، جنت، دوزخ، ہر چیز اللہ سے تو بات بھی کرتی ہے، اللہ کی بات سنتی بھی ہے، اور اپنی جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے ادا بھی کرتی ہے۔ لیکن ساری مخلوق فرشتوں سمیت حاکم کی اور اس کے حکم کی اطاعت کرتی ہے، یہ سوال نہیں کر سکتی کہ حاکم کون ہے، کیسا ہے، یہ ان کی جرت سے باہر ہے۔ حکم کے تابع ہیں سب، حاکم کون ہے، کیسا ہے، یہ سوال مخلوق میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میری ذات ایسی تھی جیسے کوئی پوشیدہ خزانہ ہوتا ہے کہ حکم کی اطاعت تعمیل ارشاد ہو رہی ہے، لیکن حکم کس کا ہے، وہ ہستی کیسی ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی جرات کسی کو نہ تھی۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے یہ بات پسند فرمائی کہ مخلوق میں کوئی ایک تو ایسی مخلوق ہونی چاہیے جو مجھے پہچانے بھی۔ یہ ساری مخلوق ذرہ ذرہ، پتا پتا، بغیر مجھے جانے میری اطاعت، میرے حکم کی اطاعت کر رہا ہے۔ کہ ایک مخلوق ایسی بھی ہونی چاہیے جو مجھے پہچانے، میری عظمت سے آشنا ہو، اور پھر اس کا دل فیصلہ کرے کہ نہیں، اس ہستی کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کا فرمان
بصر و چشم قبول کرنے کو، ایسی مخلوق بھی ہو، فخلقت الخلق، میں نے اس مخلوق کو پیدا کر دیا، انسان کو پیدا کر دیا۔ انسان میں اضافی خوبی جو رکھی گئی وہ یہ تھی کہ انسانوں میں نبی بھیجے گئے، نبوت نسل انسانی کو عطا کی گئی۔ نبوت ہوتی ہے کہ اس کے سارے کمالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ نبی اپنے عہد کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، نبی اپنے عہد کا سب سے بڑا محقق ہوتا ہے، نبی اپنے عہد کا سب سے بڑا سائنسدان ہوتا ہے، نبی اپنے عہد کا سب سے بڑا حکمران ہوتا ہے، نبی اپنے عہد کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہوتا ہے، نبی اپنے عہد کا سب کچھ ہوتا ہے، ساری صفات ایک ہستی میں آ کر جمع ہو جاتی ہیں، سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے بڑا فاضل ہوتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کے سوا کسی سے کچھ سیکھتا نہیں، دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، کسی فرد سے کچھ حاصل نہیں کرتا۔ نبوت چیز ہی ایسی ہے کہ سب کچھ نور نبوت میں عطائی اور وہبی طور پر اللہ کی طرف سے آ جاتا۔ ہر نبی جس قوم یا جتنی مخلوق کی طرف مبعوث ہوتا ہے، ان کی ساری مادی اور روحانی ضروریات سے واقف ہوتا ہے۔ ہر نبی کو جتنی قوم کی طرف یا جتنے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا جاتا ہے، ان کی ساری ضروریات کا اور ان ضروریات کو پورا کرنے کا علم دیا جاتا ہے۔ ہر نبی کے پاس اپنی ذمہ داری کا پورا علم ہوتا ہے۔ نبی پر اگر صحیفہ آتا ہے یا کتاب آتی ہے اللہ کی طرف سے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کو سنتا صرف نبی ہے وہی کو، اس کو بتاتا قوم کو صرف نبی ہے، اور اس کا مفہوم بھی نبی ہی متعین فرماتا ہے۔ تو یہ جو نبوت انسانوں میں آئی، اس کے تو فعل تمام نسل انسانی میں یہ استعداد آ گئی کہ وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو پہچان سکے۔ نبی تو پہچانتا ہے نا جیسا پہچاننے کا حق ہے، لیکن ہر انسان میں یہ خصوصیت ودیت ہو گئی کہ جب نبوت انسانوں میں آئی تو نسل انسانی میں معرفت الہی کی استعداد پیدا ہو۔ اب جو امتی نبی کے اپنی نبی کے دامن کو تھام لے گا اور برکات نبوی حاصل کرے گا، اس سے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی، اس کی ذات اور اس کی صفات کو اپنی حیثیت کے مطابق پہچاننے لگے گا۔ یہ یاد رہے کہ ہر فرد کی استعداد اپنی ہوتی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے پہچانتا ہے۔ ایک ہیرا ہے، اسے ایک عام آدمی دیکھتا ہے۔ میرے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، ایک جوہری میرے پاس کچھ چیز لایا، اس پر ہنگرے لگے ہوئے تھے، تو یہ واقعہ ہے۔ تو وہ سارا دیکھ کے وہ مجھے کہنے لگا کہ اس پر انہوں نے یہ کانچ سا کیوں لگا رکھا ہے؟ یعنی اس آدمی کے نزدیک سوائے کانچ کے ٹکڑوں کے ہیرے کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے پہلے ایسی تو کوئی نہیں، چوڑیاں تھی بنی ان پر ڈائمنڈ لگے، تو کہنے لگا میں نے ایسی چوڑی پہلے نہیں دیکھی جس پر کانچ لگا ہوا ہو۔ اب یہ پہچان ہے نا اس کی اپنی حیثیت کے مطابق۔ میں اپنی حیثیت کے مطابق جانتا تھا کہ ہیرا، اب ہیرے کی کوالٹی کیا ہے، وہ کتنا اچھا، کتنا خراب، کتنا زیادہ قیمتی، کتنا کم ہے، اس کا علم مجھے بھی نہیں۔ یہ جوہری جانتا ہے کہ یہ ہیرا کتنا قیمتی ہے اور کس کوالٹی کا ہے۔ میں تو اتنا جان سکتا ہوں کہ یہ ہیرا ہے۔ اب اس ہیرے کے آگے بے شمار کوالٹیز ہیں، وہ کوالٹی جو ہے اس کی یا وہ اس کی جو اقسام ہے ان سے جوہری واقف ہے۔ اسی طرح معرفت الہی بھی ہر فرد کو اس کی اپنی استعداد کے مطابق نصیب ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی کی معرفت اور ہے، ایک عالم کی معرفت اور ہے، ایک ولی اللہ کی معرفت اور ہے، اور نبی کی معرفت کامل و مکمل اور ہے۔ لیکن معرفت میں حصہ
تمام انسانوں کو مل سکتا ہے، لینا انہوں نے اپنے ہر امت نے اپنے نبی کے دامن سے لینا ہے۔ اب اس کے لیے اللہ کریم نے 2 طریقے مقرر فرمائے، اوقات بھی تقسیم فرما دیے اور کام بھی تقسیم فرما دیے، دونوں کا حاصل معرفت الہی ہے۔ اوقات تقسیم فرما دیے، جیسے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے قابل احترام ہیں، ان مہینوں میں جنگ نہ کی جائے، اگر ہو رہی ہے تو جنگ روک دی جائے، اور ان مہینوں میں کثرت سے عبادت کی جائے، صدقات دیے جائیں معرفت الہی کے حصول کے لیے۔ مہینوں کے بعد ہفتے آئے، ہفتے میں ایک دن جمعۃ المبارک کا مقرر کر دیا کہ جمعۃ المبارک کو جمعۃ المبارک کی تیاری کی جائے، بڑی تیاری کے ساتھ خطبہ پڑھا جائے، عظمت الہی بیان کی جائے، صداقت پیغمبر پہ بات ہو اور اللہ کے کلام کی بات کی جائے، اور خطبے 2 پڑھے جائیں۔ ظہر کی 4 رکعتیں، جمعے میں 2 رکعت کے قائم مقام 2 خطبے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں جب خطبہ جمعہ شروع ہو جائے تو سنتوں کی نیت نہیں کرنی چاہیے، پھر جمعہ ادا کر کے اگر سنتیں پہلی رہ جائیں تو بعد میں کر لے۔ کوئی پڑھ رہا ہے اور خطبہ شروع ہو گیا وہ اور بات ہے، لیکن خطبہ شروع ہو گیا تو جو سنت کی نیت نہ کرے کہ یہ بھی اس نماز کی 2 رکعتوں کے قائم مقام۔ تو ایک دن ہفتے میں افضل قرار پایا، اس کی عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہے، کاروبار بند کر دیے جائے۔ اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو اور جلدی سے آ جاؤ اور اللہ کی یاد۔ اسی طرح دن میں 5 وقت خاص کر دیے گئے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کہ ہر دن میں یہ 5 وقت اللہ کو سجدے کیے جائیں اور معرفت الہی کے جو پودے لگے ہیں ان کو پانی رحمت الہی کا دیا جائے۔ یہ سارا ہیلہ کیا ہے؟ معرفت الہی کے حصول کا۔ پھر انسان نے صرف عبادت تو نہیں کرنی، اس نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کریم نے اسے کھانے پینے کا محتاج بنایا، بیوی بچوں کا محتاج بنایا، ماں باپ کا محتاج بنایا، بہن بھائیوں دوستوں کا محتاج ضرورت مند بنا دیا، اسے خرید و فروخت کا پابند کر دیا، اس نے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، تو فرمایا ان سب کاموں کے کرنے کا سلیقہ تمہیں میرا نبی بتائے گا۔ اب اگر یہ کام مزدوری ہے، نوکری ہے، تجارت ہے، کاشتکاری ہے، یاد رکھیں حصول رزق کے معروف ذرائع صرف 4 ہیں: کھیتی باڑی، مزدوری، تجارت، ملازمت۔ یہ 4 معروف ذرائع ہیں جن سے رزق حلال حاصل کیا جا سکتا۔ ان کے باہر جائیں تو طریقہ جائز کوئی نہیں ملے گا، باہر نہ جائے، باقی طریقے ناجائز ملیں گے، جائز طریقہ نہیں۔ جائز طریقے سے روزی پیدا کرتا ہے تو عبادت شمار ہوتی ہے، اس سے بھی معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ حلال کھانا طیب پاکیزہ طریقے سے تیار کرتا ہے، تیار کرنے پہ معرفت نصیب ہوتی ہے، کھاتا ہے کھانے پہ معرفت نصیب ہوتی ہے، حلال کماتا ہے، جائز جگہ پہ خرچ کرتا ہے، اس سے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، حلال روزی کماتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، اس سے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ گویا اس کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے اگر وہ اپنے نبی کی سنت کے مطابق کرے۔ تو گویا زندگی کے ہر وقت میں اور ہر کام میں حصول معرفت الہی کو پوشیدہ کر دیا گیا۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کس ڈھب سے گزارتا ہے۔ اگر وہ نبی کی اطاعت چھوڑتا ہے تو وہ جو اس کی استعداد معرفت ہے اس کو نقصان ہوگا، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ معرفت الہی سے دل میں نور آتا ہے، نافرمانی اور گناہ سے ظلمت آتی ہے۔
تو اس طرح سے جس طرح سے دن کے اوقات تقسیم کیے گئے، جس طرح ہفتے میں ایک دن، اسی طرح سال میں 3 مہینے رکھے گئے کہ ان میں جنگ و جدل چھوڑ دیا جائے، امن ہو اور ہر بندہ عبادات میں کوشاں کرے۔ سال میں یہ 4 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، 3 مہینے مسلسل ہیں۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج 3 حرمت کے مہینے ہیں، اور رجب 4تھا مہینہ ہے جو ان سے الگ ہے۔ یہ اللہ کی حکمت، اس نے 3 مہینے یکجا رکھے، ایک الگ رکھا۔ اگر یہ 4 مہینے عبادت نصیب ہو جائے تو گویا سال عبادت کی توفیق ارزاں ہو جاتی ہے۔ پھر ان 4 میں پھر ایک رمضان شریف رکھا، وہ ان سب سے افضل ہے۔ پھر رمضان کے بعد پھر دنوں کی تقسیم آئی تو جمعۃ المبارک رکھا، پھر دن کی بات آئی تو اس میں نماز کے اوقات رکھ دیے۔ تو گویا اوقات میں بھی اور مہینوں اور دنوں کے شمار میں بھی وہ مقصد جو تخلیق انسانی کا ہے وہ پنہاں ہے۔ فرمایا ذالک الدین القیم، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، یہی اسلام ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی دین قیم ہے، بالکل مستقل سیدھا راستہ۔ فلا تظلموا فیہن، ان میں زیادتی نہ کرو، ان مہینوں میں زیادتی نہ کرو۔ اب ایک بندہ سال کے 3 مہینے یہ زیادتی نہیں، 4 مہینے زیادتی، تیسرا حصہ سال کا زیادتی سے بچتا ہے تو اسے اللہ باقی مہینوں میں بچنے کی توفیق دے دے گا۔ وَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ بڑی خوبصورت بات قرآن کریم نے فرمائی، ان میں اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو۔ گویا جو بندہ گناہ کرتا ہے دوسرے پر تو زیادتی کرتا ہی ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کا پیسہ چھینتا ہے، کسی کی عزت لوٹتا ہے، کسی کی جان لے لیتا ہے، اس پر تو زیادتی کرتا ہی ہے۔ فرمایا لیکن گناہ اپنے آپ پر بہت بڑی زیادتی ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی تو زیادتی ہے ہی، لیکن کسی سے زیادتی کرنا اپنے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ تو فرمایا ان مبارک مہینوں میں اپنے آپ کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تم ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ جاؤ۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً، مشرکین اگر دین کو مٹانے کے لیے یا ظلم کا نظام رائج کرنے کے لیے یا لوگوں کے حقوق چھیننے کے لیے جنگ پر آمادہ ہے تو جس جوش سے وہ لڑ رہے ہیں اس سے زیادہ جوش سے تم لڑو۔ اور یہ اجازت صرف اس امت مرحومہ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی گئی۔ پہلی امتوں میں یہ اجازت نہیں تھی، لیکن اس امت میں قانون یہ دیا اللہ کریم نے کہ تم جنگ شروع نہ کرو، ہو رہی ہے تو روک دو، لیکن اگر مشرک باز نہ آئے تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ حرمت کے مہینوں میں بھی ان کا مقابلہ کرو۔ یہ نہیں کہ امت بیٹھی قتل ہو جائے اور آپ حرمت کا مہینہ دیکھتے رہیں۔ اگر مشرک زیادتی کریں تو پھر تم بھی ان سے مقابلہ کرو، اور اس شدت سے کرو، ان سے زیادہ شدت سے کرو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، بات آ گئی جنگ کی۔ جنگ اسلام نے ختم کر دی، اسلام نے اس قتال کو جہاد کا نام دیا۔ یاد رکھیں جنگ کی فلسفی یہ ہے کہ مخالف قوت کی افرادی قوت بھی توڑ دی جائے، معاشی قوت بھی توڑ دی جائے، ان کے پاس کوئی ایجادات یا سائنس یا ٹیکنالوجی ہے تو وہ قوت بھی توڑ دی جائے، اور انہیں اس طرح کر دیا جائے کہ وہ سر نہ اٹھا سکے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے فلسفہ دیا جہاد کا۔ جہاد نام ہے اس کوشش کا جو ظلم کو روکنے کے لیے کی جاتی۔ اگر مشرکین و کفار زیادتی کر رہے ہیں تو پوری قوت سے اس زیادتی کا دفاع کرو، لیکن اگر وہ ہتھیار پھینک دیں تو انہیں مت مارو۔
یعنی انہیں ختم کرنا یا ان کی طاقت ختم کرنا مقصد نہیں ہے، ان کو زیادتی سے روکنا مقصد ہے۔ سو فرمایا اجازت دی جا رہی ہے قتال کی، لیکن وَاعْلَمُوا کا معنی ہوتا ہے خبردار، پورے غور سے جان لو، وَاعْلَمُوا اچھی طرح جان لو، ان اللہ مع المتقین، معیت الہی اہل تقوی کو نصیب ہوتی ہے۔ یعنی جنگ میں بھی تقوی کا دامن نہ چھوڑو، اور جو حدود اللہ نے مقرر کی ہیں ان سے مت بڑھو، دشمنی میں بھی کسی پر زیادتی نہ کرو، جس حد تک جانے کی اجازت شریعت نے دی ہے اس حد تک لڑو۔ چنانچہ حضور نے متعین فرما دی تھی حدود جنگ میں بھی کہ کسی ایسے شخص پر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی جو مقابلہ نہ کر رہا ہو، جو جنگ میں حصہ نہ لے رہا ہو، عورتوں اور بچوں کو نہیں مارا جائے گا، ضعیفوں کو نہیں مارا جائے گا، جو لوگ عبادت خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں خواہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ان کو خلل نہیں دیا جائے گا، فصلیں نہیں اجاڑی جائیں گی، پھلدار درخت نہیں کاٹے جائیں گے، کسی کے رزق کے وسائل تباہ نہیں کیے جائیں گے، خواہ مخواہ شہروں کو آگ نہیں لگائی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ان ضوابط میں آ گئیں کہ جنگ کرتے وقت بھی اللہ کی عظمت کا خیال رکھو، کافر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر وہ زیادتی سے باز آ جائے تو اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، چاہے جائے کہ مسلمانوں کو بے دردی سے ذبح کیا جائے، چاہے جائے کہ مساجد میں بم پھینکے جائیں، چاہے جائے کہ غریبوں مزدوروں کو گلیوں اور بازاروں میں گولیوں سے بھون دیا جائے۔ یہ تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو میدان جنگ میں مقابلے پر آئے ہوئے کافر کے ساتھ زیادتی کرنے سے روک رہا ہے کہ جائز حد تک مقابلہ کرو، قتل کر دو اگر وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، وہ قتل کرنا چاہتا ہے تمہیں، تم غالب آگے قتل کر دو، لیکن یہ نہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی کرو، کوئی زیادتی نہ کرو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یا جو کچھ روزانہ یار کیسی عجیب اسلامی ریاست ہے کہ بندوقوں کے سائے میں نماز ادا ہوتی ہے، ورنہ مسجد میں بھی خطرہ ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ ساری باتیں صریحاً اسلامی تصور حیات کے خلاف ہیں۔ اسلام میں ہر فرد اور ہر چیز کے حقوق کا حکم دیا ہے، جانوروں کے حقوق کے تحفظ کا حکم دیا ہے کہ جانور رکھتے ہو تو جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اس سے زیادہ بوجھ اس پر نہ ڈالو، جتنی اس کی ضرورت ہے اتنی خوراک بھی اسے مہیا کرو، اس کا بیمار ہو جائے یا علاج مال، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، انسان تو انسان ہے۔ تو فرمایا یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، ان میں جنگ نہ کرو، وَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کہ کسی سے زیادتی کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کی آپ فلسفی دیکھیں اصلاح کی، کہ جو ظلم کرتا ہے آخر اس کا انجام تو خود اس نے بھگتنا ہے، سزا تو اس نے بھگتنی ہے۔ تو وہ قرآن کا انداز بیان ہی ایسا پیارا ہے کہ یار کسی کے ساتھ نہیں فرمایا اپنے آپ کے ساتھ زیادتی نہ کرو، یعنی کسی سے زیادتی کرو گی تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے۔ اور اگر مشرک قتال کریں قاتل المشرکین کافہ، پھر جم کر لڑو، ڈٹ کر لڑو مشرکین کے ساتھ جیسا وہ تمہارے ساتھ ڈٹ کر لڑتے ہیں، لیکن یہ حرمت کے مہینوں میں دفاعی جنگ ہوگی۔ اگر کافر جنگ مسلط کرتے ہیں تو مقابلہ کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو، وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، اللہ کی مدد اہل تقوی کے ساتھ ہوگی، ان اللہ مع المتقین، اللہ اہل تقوی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول کی اطاعت خلوص دل سے کرتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہم کبھی ڈر لکھ دیتے ہیں، کبھی کچھ، اصل تقوی لفظ جو ہے عربی کا، ڈر بڑی قسموں کے ہوتے ہیں، دشمن کا ڈر ہے، موذی جانور کا ڈر ہے، پیسے میں نقصان ہونے کا ڈر ہے، بیمار ہونے کا ڈر تو بہت ہوتے ہیں۔ ایک ڈر ہوتا ہے تعلقات کے ٹوٹنے کا،
ہم ماں باپ کی بات مانتے ہیں کہ کہیں نہ مانی تو ناراض نہ ہو جائے، یہ ایک ڈر ہے نا، ایک ڈر ہے کہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہم بچوں کی بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بچہ ناراض ہو جائے گا، دوستوں کی بات بھی، ان کی پیٹھ پیچھے بھی ان کی بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ وہ یار میں نے یہ کام کیا تو سنیں گا تو ناراض ہو۔ یہ رشتہ جب اللہ کے نبی سے ہو جائے کہ میری یہ بات کرنے سے یا میرے یہ کام کرنے سے کہیں میرا اللہ اور میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائے، رشتے میں دراڑ نہ آ جائے، یہ نسبت اگر اللہ کے رسول سے ہو جائے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ اندیشہ، یہ ڈر کہ میری اس بات، میری اس حرکت سے اللہ کریم یا اللہ کا حبیب ناراض نہ ہو جائے، یہ کیفیت آ جائے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کافروں سے بھی لڑو تو ایک حد تک، جتنی وہ زیادتی کریں اتنی ان کے ساتھ جواباً کرو، ان پر اس سے زیادہ زیادتی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ اہل تقویٰ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اہل تقویٰ کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی رضا کے خلوص دل سے طالب ہوتے ہیں۔ پھر لوگ دین میں ہیلے حوالے کرنے لگ جاتے ہیں، ہیلوں بہانوں سے بعض ناجائز چیزوں کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مقصد اپنی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، حوالہ دین کا بنا لیتے ہیں۔ تو اہل کتاب کے علماء یہ ظلم اسی طرح، یہ جرم اسی طرح کیا کرتے تھے کہ حرمت کے مہینوں میں اگر وہ جنگ کر رہے ہیں کسی قوم کے ساتھ اور آگے حرمت کا مہینہ آ گیا، شوال آ گیا، تو کہتے تھے یہ مہینہ شوال نہیں ہے، یہ جو ہے یہ شوال کے بعد کا مہینہ ہے، اگلا مہینہ شوال ہوگا۔ یا پھر اگلے آجا ذوالقعدہ ذی الحجہ آ جاتے تو کہتے یہ سال ہی 10 مہینوں کا ہے، بس اب محرم آ گیا، اب کوئی نہیں، یہ 2 مہینے سال سے کاٹ دو تو لڑائی جاری رکھو۔ اس طرح سے مہینوں کو اور دنوں کو بدل دیتے تھے۔ تو فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ مہینوں کو ہٹا دینا، آگے پیچھے کرنا جو ہے، یہ کفر میں زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ جن مہینوں کو اللہ نے حرمت والا کہا ہے، اگر اللہ کی حرام کردہ چیز کو کوئی حلال کہے گا تو یہ کفر ہے، حلال سمجھے گا تو کفر ہے۔ عجیب بات ہے، حرام کو حرام سمجھ کر کھا لینا گناہ ہے، حرام کو حلال کہہ دینا کفر ہے۔ اب یہ کھانے کی چیز تو نہیں تھی، یہ تو مہینے تھے، گنتی کے دن تھے، لیکن وہ اس طرح کرتے اہل کتاب کے علماء کہ وہ مہینے کا نام بدل دیتے، کہتے یہ وہ مہینے نہیں ہے، فلاں مہینہ ہے، لڑائی جاری رکھو۔ فرمایا یہ بھی کفر میں زیادتی کا سبب ہے کہ تم حرمت والے مہینے کو حلال کر رہے ہو۔ اب یہاں سے وہ لوگ سوچیں جو عملاً سود کو منافع کا نام دے کر کھاتے ہیں، اتنا یہ عام ہو گیا ہے کہ اللہ ہی کسی کو بچائے، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بچ رہا ہو۔ سود لیتے ہیں اور اس کا نام منافع رکھ لیتے ہیں، مارک اپ رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ مارک اپ رکھو، منافع رکھو، خنزیر کا نام دمبا رکھو یا بکرا رکھو، رہتا خنزیر ہی ہے، نام بدلنے سے وہ بدلتا نہیں۔ اور پھر مزید برآں زیادتی اپنے آپ کے ساتھ یہ ہے کہ یہ کفر ہو جاتا ہے۔ سود کو سود ہی کہہ کر کھاؤ اور سود کو حرام سمجھ کر کھاؤ تو یہ گناہ رہتا ہے، سود کو حلال سمجھ کر کھاؤ تو یہ کفر ہو جاتا ہے۔ حرام کو حلال کہنا کفر ہے، اللہ کے رسول کے حلال کردہ چیز کو حرام کہنا، حرام کرنا کفر ہے۔ حرام کوئی کھاتا ہے اور اسے حرام سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے، میں حرام کھا رہا ہوں، تو وہ گناہگار ہے۔ لیکن اس حرام کا نام بدل کر یا اسی نام سے اسے کہتا ہے اس میں کوئی یہ جائز ہے، حلال ہے،
حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی مرغی چوری کر لیتا ہے تو اسے چاہے کہ وہ کھانا چاہتا ہے تو ویسے ہی اس کا جھٹکا کر کے کھا جائے، اس پر تکبیر نہ پڑے۔ چوری کی مرغی کھانا چاہتا ہے تو اس کی گردن کاٹ دے، اسے کاٹ کر کھا جائے، یہ گناہ ہوگا، حرام ہوگا۔ لیکن تکبیر پڑھ کر اسے حلال کرے گا تو حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ یعنی اگر تکبیر پڑھے گا تو پھر تو وہ حلال کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے نا، اس کا خیال ہے کہ حلال جانور ہے، تکبیر پڑھی تو حلال ہو جائے گا۔ تو فقہا فرماتے ہیں حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، تو ایک مرغی کے پیچھے کافر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چوری کیا حرام ہے، اسے مار کر حرام ہی کھا لو، گناہ ہوگا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جاننا کفر ہے، حلال کردہ چیزوں کو ویسا ہی حرام سمجھنا کفر ہے۔ تو فرمایا اب یہ دیکھ لیں کہ یہ مہینوں میں وہ آگے پیچھے کرتے تھے، فرمایا یہ آگے پیچھے کرنا مہینوں کا یہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے، مزید کفر میں پڑتے جا رہے ہو اور تاریکی پہ تاریکی بڑھاتے جا رہے ہو۔ یضل بہ الذین کفروا، ان سے کفار کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کفر ایک ایسی مصیبت ہے کہ اللہ کریم کی ناراضگی ہوتی ہے، اور اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو آدمی پہ کو کفر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ غضب الہی ہے، کفر دلیل ہے، مفضی ہے غضب الہی کا، غضب الہی کو دعوت دینے والی چیز ہے کفر۔ اور جب کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اور وہ کفر میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا اور ہٹا دینا یہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کسی مہینے حرمت والے کو کسی سال کے لیے حرام کر دیتے ہیں اور کسی علت والے مہینے کو کسی سال کے لیے حرام۔ یہ ایسا کرتے تھے نا کہ اس مہینے میں شوال آ گیا تو یا اس مہینے میں رجب آ گیا، اس لڑائی میں تو کہا یہ رجب نہیں ہے، اس کے بعد والے کو ہم رجب مان لیں گے، لڑائی جاری رکھو۔ ہاں یہ تو کفر میں زیادتی کا سبب ہے کہ وہ مہینہ حرمت والا نہیں تھا، اسے آپ نے حرمت والا قرار دے دیا، یہ جو حرمت والا تھا اسے حلال قرار دے دیا۔ تو دو طرح کا کفر کیا کہ حرام کو حلال کیا، حلال کو حرام کیا، دونوں تو یہ تو کفر میں زیادتی کا سبب ہے۔ لیعاتوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ، ہیلا یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر لیں، یعنی 4 مہینے حرمت والے ہو جائیں، لیکن جو مہینے اللہ نے حرام کیے ان کو حلال کر لیتے ہیں اور بعد کے مہینے کو حرمت والا قرار دے دیتے ہیں، تو مہینوں کی گنتی بھی پوری کر لیتے ہیں۔ یہی جو ہیلا ہمارے ہاں سود کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ منافع ہے، یہ پرافٹ ہے، یہ مارک ہے، عجیب عجیب نام تجویز کرتے رہتے ہیں، بس سود سود ہے یار، سیدھی سی بات ہے، اس پر ملمہ چڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو فرمایا یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کا ایک عجیب کیفی اثر ہوتا ہے۔ اللہ کریم جس سے ناراض ہو جائے اس کی کیفیات اس طرح بدل جاتی ہیں، جس طرح بیمار ہوتا ہے کوئی تو اسے میٹھی چیزیں کڑوی لگنے لگے، بخار ہوتا ہے تو اسے دودھ دو تو کہتا ہے کڑوا ہے، بھائی دودھ کڑوا نہیں ہے، تمہارے منہ میں گلاب کڑوا ہوگا، تمہارا مزاج کڑوا ہو گیا، تمہارا ذائقی قوت ذائقہ متاثر ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب اللہ کریم ناراض ہوتے ہیں تو بدکاروں کو برائی میں حسن نظر آتا ہے کہ میں نے یہ کمال کر دیا، یہ میرا سیاسی کمال ہے کہ فلاں کو میں نے دھوکہ دے دیا، فلاں سے میں نے جھوٹ بولا اور اس سے منوا لیا، یہ میرا سیاسی کمال ہے۔ وہ اسے کمال سمجھتے ہیں، دھوکہ دینے کو، جھوٹ بولنے کو، اللہ کے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کو، اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کہہ کر کھانے کو ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ فرمایا
یہ عذاب الہی کی ایک صورت ہے کہ جس بندے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے اسے بری چیزیں بھلی لگنے لگتی ہیں اور بھلی چیزیں اسے کڑوی لگنے لگ جاتی ہیں، اچھی چیزوں کو وہ برا سمجھنے لگ جاتا ہے اور بری چیزوں کو اچھا، یہ کیفیت دل کی بدل جاتی ہے، اس کے قوت ذائقہ بدل جاتی ہے۔ وہ برائی پر میں نے اتنے قتل کر دی اس پہ فخر کرتا ہے، ڈرتا نہیں اللہ سے کہ اللہ کی مخلوق کو مار دیا تو اللہ سے توبہ کرو، اس کا کوئی ہلا کرو، یار کتنا ظلم ہو گیا، اس پہ پچھتاوا نہیں ہوتا، فخر کرتا ہے مجلس میں بیٹھ کر۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، ڈاکے کرتے ہیں اس پہ فخر کرتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اتنے پیسے کھا لیے، میں پکڑا نہیں گیا، میرا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا۔ ان کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، جانچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ فرمایا زین لہم سوء اعمالہم، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ وہ اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں، ان کے لیے وہ حسین کر دیے جاتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں انہوں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور جو لوگ اللہ سے کفر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، یعنی یہ کیفیت ان کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اب جس کام کو وہ اچھا سمجھنے لگا ہے اسے چھوڑے گا کیوں، اور کرے گا اور گمراہی میں بڑھتا جائے گا۔ تو یہ جو قلبی کیفیت بدل جاتی ہے یہ ان میں گمراہی میں مزید آگے جانے کا سبب بنتی ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے جو ان پر مسلط کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔